ابھی ایک مذہبی جماعت کے سیکنڈ جو ان کے لیڈر تھے، سربراہ تھے، ان کو صرف چیف جسٹس کو، سابقہ چیف جسٹس کو دھمکی دینے کے جرم میں 37 سال قید سنائی تھی۔ 37 سال کے انہوں نے بھی ختم نبوت کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، حالانکہ اسی چیف نے اپنے اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہوئے اسے ریورس کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلا فیصلہ تھا وہ غلط تھا، اور ایک عاشق رسول، ایک محب نبی، وہ یقیناً بعض اوقات جذبات میں باتیں کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اب ایک چیف جسٹس کے خلاف صرف ایک دھمکی آمیز گفتگو ہوئی، اس کو جذبات کا یا احساسات کے اس جو سرکمسٹانسز تھے ان کا بینیفٹ نہیں دیا گیا، اور اس بندے کو 37 سال کے لیے سزا سنا دی گئی عدالتوں نے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں ڈی این اے پازیٹیو آ رہے ہیں، باقی تمام چیزیں، تمام ایویڈنسز 100% جناب وہ پورے ہیں، تو اس کے باوجود جب ان کو چھوڑیں گے تو پھر بتائیں گے پاکستان اب کدھر، آپ مطلب کیا چاہتے ہیں ہم لوگ، کیا کریں، کدھر جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، بڑی افسوس کی خبر ہے کہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو جو ہے وہ چیف جسٹس کو کچھ بات کہنے پر جو ہے وہ عدالت نے جو ہے وہ 35-37 سال کی سزا جو ہے وہ سنا دی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اس حوالے سے طارق لبیک جو ہے ان کا بھی ایک ویڈیو کلپ جو ہے آفیشیل وہ بھی آ چکا ہے، جو انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے انہوں نے راولپنڈی کے اندر صحافیوں کے سامنے کلب کے اندر جو ہے انہوں نے بھی عدالت کے اس فیصلے کو آڑے ہاتھ لیا، اور عدالت کے جناب والا جو جج صاحبان تھے ان کو جناب والا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ دینے والے لوگ ہی نااہل ہیں، کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر عام جرم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دن دناتے پھرتے ہیں، اور بڑے لوگوں کو گالیاں دینے والے اور ان کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تو آزاد پھرتے ہیں، لیکن ایک عاشق رسول بندہ جو ہے اور جو طارق لبیک کا نائب امیر بھی ہے، تو وہ بندہ جب اپنے جذبات میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو جناب والا اس کیس کے اندر عدالت جناب وہ سزا سناتی ہے کہ جس طرح جناب والا کافروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو ایک سید زادہ ہونے کے ناطے جناب والا ان کے ساتھ یہ برتاؤ یقیناً یہ قابل قبول نہیں ہے۔ عدالتوں کو چاہیے، دیگر حکومت کے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر نوٹس لیں، اور جناب والا پیر صاحب کی سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی جو سزا ہے کہ سزا بالکل ختم کی جائے، جو کہ ناحق ہے اور غیر شرعی فیصلہ ہے۔ اس لیے معزز سامعین کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ جسٹس جو ہے اس نے جناب جب اس کو علماء کرام کی طرف سے فیصلے کی یقین دہانی کروائی گئی کہ یہ فیصلہ آپ نے غلط کیا ہے، تو اس نے مبارک ثانی قادیانی کیس جو تھا اس کے اندر اس نے اس فیصلے کو واپس لیا، اور اس نے ایک نہیں 2 مرتبہ اس فیصلے کو واپس لیا، اور کہا اس نے 2 دفعہ دیکھ کر اس نے کہا جی یہ فیصلہ میں واپس لیتا ہوں۔ لیکن افسوس در افسوس یہ بات ہے کہ جب مریدکے میں اور مریدکے سے پہلے لاہور سے جب طارق لبیک اقصی مارچ کے لیے نکلتی ہے تو 2 دن پہلے ہی جو ہے وہ پیر صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اٹھا کر جناب ان کے اوپر اب کچھ نہ کچھ تو ڈالنا تھا، ظاہر ہے کوئی کیس تو انہیں ملا کوئی بھی نہیں، تو وہ ایک پرانا جناب والا وہ کیس جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا، اور اٹھا کر 35-37 سال جو ہے سید زادے کو، رسول اللہ کے شہزادے کو، پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو دامت ظل العالی کو انہوں نے سزا سنا۔ طارق لبیک نے بھی بالکل جناب اس چیز کو مسترد کیا ہے۔ عوام اہل سنت کے اندر بھی غم و غصے کی لہر جو ہے وہ دوڑ رہی ہے کہ یہ آپ نے ملک کے اندر کیا بنایا ہوا ہے، آپ کس طرح فیصلے کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک جج کو آپ نے جناب والا اتنے عرصے بعد جناب والا نااہل قرار دے کر کہا جی اس کی ڈگری جعلی ہے۔ بھائی یہ دوسروں کی بھی چیک کر لیں کہ ان کی بھی ڈگریاں جعلی تو نہیں ہے۔ یہ جناب والا جن کو فیصلہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، قرآن و سنت اور آئین پاکستان کے قانون کے مطابق جن کو فیصلے کا پتہ نہیں ہے، تو جناب جس وقت فیصلہ سنایا جاتا ہے تو جج صاحب کہتے ہیں جی صاحب آپ سید ہیں، مجھے آپ کو یہ فیصلہ سناتے ہوئے جو ہے وہ بڑی جناب والا دل کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں میرے بھی بچے ہیں، مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جج کے اوپر بھی پریشر تھا، ظاہر ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ لازمی سنانا ہے، تب جا کے اس نے یہ فیصلہ کیا۔ لیکن افسوس در افسوس معزز سامعین کہ یہ ملک پاکستان کے اندر کس طرح کی فضا چل پڑی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جو ملک کلمے کی بنا پر بنا تھا، جس ملک کے اندر کلمے کا نفاذ ہونا تھا، آج اسی ملک کو ہم نے یہودیت اور عیسائیت کے جناب والا مشن کے اوپر اور جناب غیروں کے تلوے چاٹنے کے لیے ہم نے ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا ہے۔ آج کون ہے جو جناب والا ان لوگوں کو، ظالموں کو، حکمرانوں کو اور جابر حکمرانوں کو بتائے گا کہ ایک دن آپ لوگوں نے اللہ رسول کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے۔
آج جو آپ ظلم کریں گے کل انشاءاللہ ایک ایسی عدالت آئے گی جہاں آپ کے نعرے لگانے والا کوئی نہیں ہوگا، جہاں آپ کے حالات پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کو پھر وہاں کھڑا ہو کے اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا، اور پھر وہاں پر آپ نے یہ سارے ظلم جو آپ نے کیے دنیا کے اندر ان کا ایک ایک کر کے آپ کو بدلہ دینا پڑے گا۔ تو اتنا کچھ کرو جتنا برداشت کر سکو، اتنے ظلم ان پر ڈھاؤ جتنے کل قیامت والے دن بروز محشر جو ہے خود برداشت کر سکو۔ یقیناً یہ انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں کیے جا رہے۔ دوسری طرف جب آپ کو برا کہنے والے لوگ جو ہیں وہ جناب جب برا کہتے ہیں تو آپ ان سے تو یہ نہیں پوچھتے کہ جناب آپ نے کس مد کے اندر یہ بات کہی ہے، اور آپ مرزا جلمی جو کہ ایک گستاخ بندہ تھا اس کو بھی آپ نے رہا کر دیا، اور یہ کیسی عدالتیں، کیسا انصاف ہے؟ مرزا جلمی جو کہ ایک گستاخ رسول بندہ ہے، جس نے ایسے لفظ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بولے جو آج تک جناب والا کفار نے بھی نہیں بولے تھے، تو وہ گستاخی ثابت بھی ہوگی، اس کے باوجود اس کو جیل ہوئی۔ لیکن ہمارے جج جناب والا اتنے قرآن و سنت اور اس طرح کے ہم لفظ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان سے وہ دور ہیں کہ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، رہا کر دیا، وہ شیطان دوبارہ دندناتا پھر رہا ہے، اور ادھر عشاق جو ہیں جو نبی پاک کے عشق کے اندر کو بات کرتے ہیں تو ان کو اٹھا کے یہ اندر کر دیتے ہیں۔ تو خدا را میں ملک کے اداروں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کوئی عدل و انصاف کا معاملہ قائم کریں، اور کہ پاکستان کو حقیقی معنوں کے اندر جو ہے وہ آپ اسلام کا قلعہ بنائیں، جو بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس ملک کے اندر سے یہ قانون جو ہے یہ ظلم والا ختم ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ کلمے کا نفاذ ہو سکے۔ اور اللہ کریم سے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم قائدین اہل سنت کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔